دو گھوڑے تھے، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام سالب۔ 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، جدعا، اسبا، قصوا۔ قصوا اونٹنی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر آپ نے ارکان حج ادا فرمائے۔ قصوا۔ جدعا اونٹنی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، یہ بعض کہتے ہیں جی ایک ہی فرمایا، نہیں، 3 آپ نے خطبات ارشاد فرمائے۔ اور 9 ذی الحج، 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کو آپ نے جدعا اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جدعا۔ شہبا اونٹنی ہے جب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو شہبا اونٹنی کو پتہ چلا تو وہ ادھر ہی بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اور روتے 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 وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 خچر، دلدل، فضہ، 2 خچر تھے، 2 گدھے تھے، یافور، افیر۔ یافور جناب والا خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول، عربی گل ہو رہی ہے، یا رسول آپ نبیوں میں آخری ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم موجود نہ ہوتا تھا، آپ فرماتے یافور جا فلاں بن فلاں کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو یافور دوڑتے ہوئے جاتے اور جا کے ٹکر مارتے، ظاہر ہے بے زباں بول تو نہیں سکتے، تو صحابہ دروازہ کو ہوتے، اچھا اللہ کے رسول نے یاد کی ہے، چلو بھی چلتے ہیں۔ اور جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یافور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا پھرتا تھا، آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دیا کہ حضور چلے گئے، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بکریاں تھیں۔ دیکھیں نا، یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں نا، فضائل تو دیکھیں ان کی، تو 2 ہستیوں کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے شان کا، ایک اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں جتنی اس وقت لکڑ ہے اس کی قلم بنائے جائیں، روایات میں آتا ہے ساری دنیا کے سمندروں کی سہی بنائے جائیں، تعریف لکھنا شروع کرو، قلم ٹوٹ جائیں گی، سہی خشک ہو جائیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ذرا برابر حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں کی کر سکتا، تسی کی کر سکتے ہو؟ اس لیے یہ بھی حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 بکریاں ام ایمن ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ اجوا، سقیا، قمراء، زمزم، برق، ورس، اطلال، اطراف، غیسع۔ ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، جو آپ کی زندگی مبارک سے دنیا سے چلا گیا تھا۔ 9 گھوڑے تھے، سبح، سجل، تراس، لزاس، لحیف، ورد، سکب، مرتجل اور مرتجز۔ اور مرتجز وہ گھوڑا جناب والا، آپ پڑھ لیں، تحقیق کر لیں، جس کی نسل چلتے کربلا میں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ پڑھا ہے، دلیل ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، پڑھا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں۔ ہم نے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی مبارک سنت کو اپنانا ہے، اور خاص طور پہ نا ان کی آل، ان کی سیرت مقدسہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن حسین جنت کے درخت کے 2 پھول ہیں،
حسن حسین جی پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، قربان جو ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، دینا واجب ہے۔ حسن حسین مسجد کے اندر آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں فرمایا بھئی ان کو پکڑو جا کے اور میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے ان کو گلے لگا لیا اور ان کا ماتھا چوما، ان کو بوسہ دیا، پھر ممبر پر تشریف لے آئے، ایک کو دائیں طرف بٹھایا، ایک کو بائیں طرف بٹھایا، پھر بیان شروع فرما دیا۔ حسن پیدا ہوئے، میں صرف اس لیے لے کے جا رہا ہوں خود ہی بات کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں جی، ان کا ذکر عین ایمان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ جنتی، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اول نمبر ہے، ہمارا ایمان ہے، ایسی ہے نا جی۔ الحمدللہ ہم سارے سننے بیٹھے، اور شیعہ بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو چلے، یہ ویڈیو تو بن رہی ہے، سن لیں گے، تو وہ بھی ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بڑی بیان کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا، اب وہ ظاہری طور پر نہ کریں مگر وہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ہاں جی، ان کی شان پہ پورے پیراگراف ہیں، آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق تو نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ نہج البلاغہ۔ تو جناب والا حسن پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا نام رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب، جنگجو، کہ نہیں اس کا نام حسن رکھو۔ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد امام حسین علی مقام تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی نہ رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب، جنگجو، کہ نہیں اس کا نام حسین رکھو۔ آپ نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، حسن اور حسین، قربان جمع، ہاں جی۔ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، بس ٹائم بھی قلیل ہے، قلیل ٹائم میں زیادہ مزہ آتا ہے ویسے بات کرنے کا۔ میں روزانہ جی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں، تو خاص طور پہ یہ کچہریوں میں، ہماری جیلم کچہری ہے، یہ جیل ہے، ڈسٹرکٹ جیل ہے جیلم کی، وہاں میں قیدیوں میں اکثر جا کے ان سے بات کرتا ہوں، مساجد میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اکثر تو مجھے کہتے ہیں کہ فری ہینڈ ہے، کھل ڈل کے بات کریں، مگر ماشاءاللہ ایسی محافل مجلس ہیں جی، تو اس میں ایک ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو ہرات ایک علاقہ ہے افغانستان میں، وہاں ایک سیدہ طاہرہ مطہرہ تھی، یہ واقعہ ان کا، اگر کوئی سید بیٹھے تو میں ان کے نوکر غلام، ہاں جی، ان سے دعائیں کروائیں، اور دعائیں یاد رکھنا بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ آج 8:30 دعا